بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علیہ السلام. سامعین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے سیرت معصومین علیہ السلام. سامعین محترم، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ کی مکمل سیرت کو ختم کیا تھا. 6 ایپیسوڈ میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ کی مکمل زندگی کا مطالعہ وہ ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. سامعین محترم، آج کی گفتگو میں ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دوسرے معصوم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لارعیب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی نئی اجر نہیں مانگتا، لیکن یہاں تک کہ تم میرے عزیزوں کی قربت اختیار کرو، میرے قریب جو ان سے ہے ان سے مودت کرو. سامعین، اب اس آیت مبارکہ میں، آیا مجیدہ میں لفظ قربہ استعمال ہوا ہے. بعض علماء قربہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، اس معنی میں کرتے ہیں کہ قربہ سے مراد رشتہ دار ہے، لیکن بعض علماء قربہ کا معنی بیٹی کو کرتے ہیں. ہمیں محترم، اس بات پر تمام لوگ اتفاق کرتے ہیں، بعض علماء، اکثر حد تک علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو اس آیہ مجیدہ کے اندر قربہ لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد بیٹی ہے. اب سامعین، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لارعیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول، میں تم سے ان سے کہتا ہوں کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہاں تک کہ تم میرے قریب جو ہے، میری بیٹی جو ہے، ان کی مودت اختیار کرو، ان سے محبت کرو. سامعین، آج کی گفتگو میں ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کا آغاز کریں گے. سامعین محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت میں اختلاف پایا جاتا ہے. اکثر علماء اختلاف کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کب لیکن اس بات پر تمام علماء اتفاق رکھتے ہیں، تمام متفق ہیں کہ اس بات پر، اس روایات پہ، کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب رسول خدا اعلان نبوت فرمایا اس کے 5 سال بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت پاسا. اور تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ تاریخ کیا تھی. اب تاریخ 20 جمادی الاول اور جمعے کا روز تھا جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ قرآن کی طرح اس دنیا میں تشریف لائی، جب پاک و پاکیزہ عورت، اس خاتون جنت اس دنیا میں تشریف لائے. سامعین محترم، اب خاتون جنت کے بارے میں شہادت میں یہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت میں اختلاف ہے. 2 روایات موجود ہیں. ایک روایت ہے کہ 3 جمادی الثانی کو جناب سیدہ کی شہادت ہوئی اور 11 ہجری، اسی سن کو جس سن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی ہجری میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بھی انتقال ہوا، شہید ہوئی. اب سامعین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت کی عمر مبارک علماء نے بیان کی ہے، وہ ہے 18 سال اور 5 ماہ. کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک جو تھی وہ 18 سال تھی اور 5 ماہ تھی. اب حضور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر، قبر مبارک کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. مختلف روایات ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک رسول خدا صلی اللہ علیہ جہاں جس ممبر پر مسجد نبوی پہ کلام کیا کرتے تھے، جس خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے اور روضہ رسول کے درمیان میں جو مقام ہے وہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک. اس بات پر تمام علماء، اکثر علماء اختلاف کرتے ہیں، اس بات میں اتفاق کرتے ہیں، اس بات پر متفق ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے. ناظرین محترم، یہ علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب یہ علماء میں اختلاف جو ہے، یہ اختلاف کیوں ہے، بہرحال ہی ہم اپنی گفتگو کے آخر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اب سامعین محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ایک روایت منسوب کی گئی ہے کہ سلام زیارت کے متعلق جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے خود مروی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جو شخص میرے اوپر 3 دن متواتر لگاتار درود و سلام بھیجے، زیارت پڑھے، میں اس کے جنت کی ضامن ہوں، میں اس کی جنت کی بشارت دیتی ہوں، اس پر جنت واجب ہے. سامعین محترم، ایک عورت نے جناب سیدہ سلام اللہ
علیہ سے خاتون نے آ کر پوچھا اے فاطمہ، اے بی بی، اے خاتون جنت، اے حسن حسین کی والدہ، اے حسن حسین کی والدہ، کیا یہ درود و سلام، یہ عمل یہ آپ کی زندگی تک محدود ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا نہ، یہ میری زندگی تک بھی محدود ہے. جو میری زندگی میں میرے پر ضرورت بھیجے، 3 مرتبہ سلام بھیجے، میں اس کی جنت کی ضامن ہوں، میں اس کی جنت کی بشارت دیتی ہوں، اس پر جنت واجب ہے. اور جو شخص میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے وفات کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ درود و سلام بھیجے اور میری زیارت پڑھے، حاضرین محترم جناب سیدہ نے فرمایا میں اس کی جنت کی ضامن ہوں، میں اس کی جنت کی بشارت دیتی ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی بڑی سی بڑی مصیبت میں پھنس جائے، اتنی مصیبت میں پھنس جائے کہ اسے کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، سامنے محترم امام فرماتے ہیں کہ وہ ہماری دادی کی ذات کا توسل کرے، یقیناً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات کا توسل اسے ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نکال سکتا ہے. یہ ایک مجرب ترین عمل ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے شیعوں کو بتایا تھا. وہ عمل کیا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا عمل توسل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے، غسل کر کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرنی ہے. قربتاً الی اللہ پڑھتا ہوں نماز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. نماز آپ نے اللہ کی خاطر ہی پڑھنی ہے نماز، لیکن ہدیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پڑھنا ہے. سامنے محترم اب نماز پڑھ کے آپ نے بیٹھنا ہے، تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کرنا ہے. تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کرنے کے بعد آپ تسبیح کو مکمل کر کے آپ نے یہ تسبیح، آپ جب تسبیح مکمل کر لیں تو آپ نے سر سجدے میں رکھنا ہے، پیشانی سجدے میں رکھنی ہے اور آپ نے 100 مرتبہ یہ ورد کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ یا مولاتی یا فاطمہ تو کتنی 100 مرتبہ آپ نے پیشانی سجدے میں رکھ کے یہ ورد کرنا ہے. پھر آپ نے اپنا دائیں سائڈ جو ہے وہ سجدہ گاہ پر رکھنی ہے. پھر آپ نے پھر یہ تسبیح کرنی ہے 100 مرتبہ. پھر آپ نے 100 مرتبہ تسبیح کر کے اپنی بائیں سائڈ جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے سجدہ گاہ کے اوپر. پھر آپ نے پھر دوبارہ اگین 100 مرتبہ تسبیح کرنی ہے. پھر آپ نے اگین پیشانی اپنی سجدہ گاہ پر رکھنی ہے اور آپ نے پھر اگین 100 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے. آپ جب 100 مرتبہ تسبیح کر لیں تو آپ نے اٹھ کے کہنا ہے بی بی تجھے تیرے رب کا واسطہ، تجھے تیرے بابا کا واسطہ میری دعا کو قبول کرنا، میری دعا کو سن لے. سمجھ محترم یقیناً بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی مشکل بھی تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات کا توسل آپ کو ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نکال سکتا ہے. اب سامعین محترم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھنا، انہیں سننا، اس کے بارے میں مطالعہ کرنا، فاطمہ کی معرفت حاصل کرنا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کی بس فقد ادراک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کر دیا. ناظرین محترم فاطمہ کی معرفت حاصل کرنا لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ہے. سامعین محترم اب اللہ تبارک و تعالی نے خداوند متعال نے فاطمہ کو فاطمہ بنایا. فاطمہ کا معنی ہے کہ عاجز ہونا. سامعین فاطمہ کا معنی ہے عاجز ترین خاتون ہونا. اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کو فاطمہ بنایا. اس کی 3 وجوہات ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں بنایا، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا. پہلی وجوہات اس کی یہ ہے کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ فاطمہ عاجز ترین خاتون جنت قرار پائی. فاطمہ ایک نیک خاتون ہے جن کا اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ فاطمہ کوئی ہر گناہ، ہر برائی، ہر عیب سے پاک ہے. فاطمہ کی ذات کائنات کو فاطمہ کی مکمل معرفت حاصل نہیں، معرفت سے عاجز ہے، اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا. اب سامعین محترم تیسری وجہ یہ ہے کہ فاطمہ روز قیامت بروز محشر اپنے محبان شیعہ کا ان کی شفاعت کرے گی، اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا. فاطمہ کا محب، ان کا چاہنے والا، ان کا شیعہ ہر عیب، ہر برائی سے فاطمہ انہیں پاک کر دے گی، ان کی شفاعت کرے گی. اب سامعین محترم تیسری وجہ بیان کی. یہاں میں ایک بات کرتا چلوں کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ روز قیامت اپنے شیعوں کی شفاعت کرے گی اور فاطمہ کا محب، آل محمد کا چاہنے والا بروز قیامت قطعاً ممکن نہیں کہ اس کو عذاب نازل ہو اور جہنم میں جائے. لیکن ناظرین محترم اس کی ایک شرط ہے. روایات میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا محب، ان کا چاہنے والا، ان کا شیعہ اس بات کو بڑے سے بڑا عالم ٹھکرا نہیں سکتا، اس روایت کو بڑے سے بڑا عالم ٹھکرا نہیں سکتا. لیکن ناظرین محترم
हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि फातिमा का शिया कौन है, किसे फातिमा ने अपना शिया करार दिया, फातिमा का शिया किसे कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के पास एक औरत आई, आकर कहने लगी कि मेरा मर्द जो है, मेरा शोहर, उसने मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं उनका एक मसला आपसे दरियाफ्त करूं। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, पूछ। क्या पूछती है? उस औरत ने अर्ज़ की, ए फातिमा, ए खातून जन्नत, ए सैयदातुन निसाइल आलमीन, ए उम्मुल मासूमीन, ए फातिमा बीबी, मेरा शौहर पूछता है, मेरे शौहर ने मुझे ये सवाल लेकर आपके पास भेजा है कि मैं आपसे पूछूं क्या हम आपके शिया हैं। तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अपने शौहर से जाके कह दे कि अगर तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत है तो, और हम तुम्हारे दिल में हमारे दुश्मनों के लिए नफरत है, और तुम हर वो अमल करते हो और हर वाजिबात पर अमल करते हो जो जिसका हमने हुक्म दिया है, और हर हराम से इज्तनाब करते हो, तो कतन ये मुमकिन नहीं कि तुम जहन्नम में जाओ, तुम हमारे शिया हो। नाज़रीन मोहतरम, जब वो औरत लेके अपने शौहर के पास गई तो वापस आई और आके कहने लगी, मेरा शौहर रो रहा है, और रोते रोते उसने मुझे एक और सवाल लेके आपके करीब पास भेजा था कि मैं एक और सवाल आपसे दरियाफ्त करूं। बीबी ने पूछा, पूछ। क्या पूछती है? वो कहने लगी, मेरा शौहर कहता है, रो के कहता है कि बीबी, हम पहले तो अमल तो हर शख्स करता है, हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, आपके दुश्मनों की अपने दिल में नफरत रखने वाले हैं, उनका बुग़्ज़ रखने वाले हैं, कतन हमसे मोहब्बत नहीं करने वाले। लेकिन बीबी, कायनात में तो फिर कोई भी आपका मुकम्मल शिया नहीं। बीबी, क्या कायनात में कोई भी ऐसा शख्स है जो हलाल हर हुक्म जो आपने दिया हो उस पर अमल करता हो, और हर जिससे आपने हराम से इज्तनाब करने को दिया हो हर शख्स उससे इज्तनाब करता हो? बीबी, ऐसा तो कतन मुमकिन नहीं। बीबी, हाँ, क्या हम आपके मुस्तहिक नहीं? हमने जो आपके मुस्तमसिक, हम आपकी मोहब्बत से मुस्तमसिक हुए हैं बीबी, क्या हम उससे कोई फायदा नहीं कि हम जहन्नुम में जाएंगे? बीबी, क्या आपके दुश्मन भी जहन्नुम में जाएंगे और हम भी जहन्नुम में जाएंगे? तो बीबी, हम में और आपके दुश्मनों में क्या फर्क हुआ? बीबी रो कर कहने लगा। बीबी ने फरमाया अपने शौहर से जाके कह दो कि तुमने मेरी बात सही से नहीं समझी, कि मैंने ये कहा कि हरगिज़ वो हमारा मुकम्मल तौर पर हमारा शिया है, कि ये बात तो अटल है कि जिस शख्स के जिसमें ये चार सिफात पाई जाती है वो मुकम्मल तौर पर हमारा शिया है। कि एक तो हमारे से मोहब्बत करता हो, दूसरा हमारे दुश्मनों से दुश्मनी रखता हो, और तीसरा जो हमने अमल वाजिबात दिए हैं उस पर अमल करता हो, और तीसरा हराम से इज्तनाब करता हो, वो शख्स हमारा शिया है। लेकिन जो हमारे हमसे मोहब्बत करता है और हमारे दुश्मनों से नफरत करता है लेकिन बाद वाले दो अमाल नहीं करता, वो हमारा शिया तो नहीं बल्कि हमारा मुहिब है, वो हमसे मोहब्बत करने वाला है। कतन ऐसा मुमकिन नहीं कि हमसे मोहब्बत करने वाला भी दोज़ख में जाए ना। मौला अलैहिस्सलाम से किसी शख्स ने पूछा, क्या मौला आपके चाहने वाला शख्स दोज़ख में जाएगा? तो मौला ने फरमाया, कतन मुमकिन नहीं कि हमारा चाहने वाला शख्स दोज़ख में जाए। सामने मोहतरम, मौला ने उस शख्स ने पूछा, क्या मौला कितना भी गुनाहगार हो तो फिर भी नहीं जाएगा? मौला ने फरमाया, उसकी बीवी नाफरमान मिलेगी, गुनाह धुल जाएंगे। कहा मौला उससे भी ज्यादा गुनाहगार हो? मौला ने फरमाया, उसको औलाद नाफरमान मिलेगी, गुनाह धुल जाएंगे। कहा मौला उससे भी ज्यादा गुनाहगार हो? मौला ने फरमाया, उसको कायनात में दुनिया में इतनी मुसीबतें आएंगी कि उसके गुनाह धुल जाएंगे। कहा मौला उससे भी ज्यादा गुनाहगार हो? मौला ने फरमाया, घर में बेवजह मौत दाखिल हो जाएगी, गुनाह धुल जाएंगे। कहा मौला उससे भी ज्यादा गुनाहगार हो? मौला ने फरमाया, औलाद, इतनी मुसीबतें उसको दुनिया में मिलेगी। मौला कहने लगा, मौला इससे भी ज्यादा गुनाहगार हो? मौला ने फरमाया, बदबख्त, अगर तू ये सुनना चाहता है कि हमारा मुहिब दोज़ख में जाएगा तो सुन, ऐसा कतई नहीं हो सकता। जब वो हमारे बरोज़े क़यामत, बरोज़े जब उसकी रूह कब्ज़ करने लगेंगे फरिश्ते, इतनी सख्ती से उसकी रूह कब्ज़ करेंगे कि जब हमारे पास आएगा तो वो ऐसा होगा जैसे आबे ज़मज़म से धुला हो। मगर हमारे चाहने वाला हरगिज़ मुमकिन नहीं कि जहन्नुम में जाए। सामने मोहतरम, हकीकी शिया बने, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वाजिबात जो उन्होंने बताया उस पर अमल करें, और हराम जो उन्होंने बताया उससे इज्तनाब करें। जनाब सैयदा वो औरत अपने शौहर के पास गई, उसने जब सुना कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया है कि हमारा मुहिब, हमारा चाहने वाला भी अपने गुनाहों की सजा लेकर जहन्नुम से फिर जन्नत में जाएगा, तो ऐसा जहन्नुम में नहीं जाएगा बल्कि उसको उसके अमाल की सजा मिलेगी, लेकिन वो जन्नत में ही जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वो शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मोहतरम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पे गया, मेराज मुझे आसमानों की सैर करवाई गई और जिब्राइल जन्नत और दोज़ख की सैर करवाई गई। जन्नत और जहन्नुम की सैर करने के बाद जब मैं वापस आया तो खुदावंद मुताल ने फरमाया, मेरे हबीब, मैं तुझसे एक काम चाहता हूँ कि मेरा एक काम कर। जिब्राइल अमीन से रसूल खुदा ने पूछा, है जिब्राइल, का तेरी भी कोई ख्वाहिश है? जिब्राइल ने फरमाया कि एक हुक्म खुदा है और एक मेरी ख्वाहिश है। हुक्म खुदा को पहले बताया, कहा हुक्म खुदा है, खुदावंद मुताल का हुक्म है कि जब तू घर जाए तो घर पहुंचकर फातिमा को मेरा सलाम कहना। नाज़रीन मोहतरम,
اب جس ہستی پر خدا سلام بھیجے سامعین محترم، اس کے بعد رسول خدا صلوات اللہ علیہ نے جبرائیل سے اس کی خواہش کا اظہار کیا کہ جبرائیل تم اپنی خواہش کا بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ کہا یا رسول اللہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ جا کے خاتون جنت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سیدات النساء العالمین کی بارگاہ میں میرے سلام پیش کریں کہ جبرائیل آپ کو سلام کہتا ہے۔ ناظرین محترم، جس ہستی پر خدا اور جبرائیل سلام بھیجے، اللہ اکبر، اس کی معرفت کتنا اعلیٰ ہوگی، اس کی معرفت، مکمل معرفت کوئی شخص حاصل نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، بس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے آئے مجیدہ پڑھی تھی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول میں تم سے رسالت کا، ان سے کہتا ہوں کہ میں تم سے رسالت کا اجر نہیں مانگتا یہاں تک کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ ناظرین محترم، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہجرت کے 5ویں سال اس دنیا میں ولادت باسعادت ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ نے جب اعلان نبوت فرمایا اس کے 5 سال بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 3 جمادی الثانی 11 ہجری اسی سال، جس سال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ کی شہادت ہوئی، اسی سال میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بھی شہادت ہوئی۔ سامعین محترم، رسول جناب سیدہ سلام اللہ علیہ گھر بیٹھ ہوتی تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ لہو لہان عرب کے بچوں کے پتھر کھا کے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ گھر آیا کرتے تھے، اتنا مخالف تھے عرب کے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ کی ذات کے، اتنے ظلم کیا کرتے تھے، اتنی پابندیاں، اتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ کو جناب سیدہ دیکھتی اور عرب کے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتے، پاؤں زخمی ہوا کرتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ گھر آیا کرتے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول خدا کو دیکھتی اور اتنا اس قدر پریشان ہوتی، اس قدر روتی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بھی آنسو دار قطار جاری ہو جاتے، رسول خدا کا پورا بدن، پورا جسم خون سے لہو لہان ہوا کرتا تھا، پاؤں کانٹوں سے زخمی ہوا کرتے تھے۔ بس ناظرین محترم، روایات میں موجود ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی نشو و نما، ان کی پرورش عام بچے کی طرح ہرگز نہیں، بلکہ ناظرین محترم ہر معصوم بچے کی پرورش کی نشو و نما قطعاً اس طرح نہیں ہوتی جس طرح عام بچوں کی ہوتی ہے۔ جناب اگر کوئی عام بچہ ایک دن کے مطابق ایک دن بڑھتا ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایک دن میں 1 مہینے کے مطابق بڑھا کرتی تھی، اور 1 مہینے میں 1 سال کے مطابق بڑھا کرتی تھی۔ ناظرین محترم، ہر ایمان کی نشو و نما ایک عام بچے کی طرح قطعاً نہیں ہوتی، ایک عام بچے کی طرح نہیں ہوتی۔ اب ناظرین محترم، جناب سیدہ سلام اتنے مشکل دور میں جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو لوگ دشمن تھے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ کے بھی دشمن تھے، جناب خدیجہ کے بھی دشمن تھے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بھی دشمن تھے، تو ایک عرب کے کچھ گروپ عورتیں لڑکیاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آ جاتی، ان کے پاس بیٹھتی، ان کے سے باتیں کرتی، ان کے اتنے مشکل سے دور میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان سے محبت کیا کرتی تھی، اور کیوں نہ کیا کرے ناظرین محترم، اتنا مشکل دور جب ہر کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ جناب سیدہ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مخالف تھا، ان کے خلاف تھا، ان لڑکیوں نے، ان بچیوں نے اس نازک دور میں، اس اتنے مشکل سے دور میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ساتھ کیا۔ مگر ناظرین محترم، جب وہ کوئی غلطی کرتی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ انہیں بھی نہ معاف کرتی، انہیں سمجھاتی۔ اب ناظرین محترم، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ کر لیں گے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بروز محشر ہماری شفاعت کر دے گی، قطعاً نہیں۔ ناظرین محترم، یہ کانسیپٹ اپنے ذہنوں میں رکھنا کہ ہم گناہ کرے جائیں گے، یہ غلط بات ہے کہ نعرہ مار تے جنت پار۔ ناظرین محترم، یہ اگر کانسیپٹ اگر ذہن میں رکھیں گے تو انسان آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، آل محمد علیہ السلام نے جو علوم آل محمد ہم تک پہنچایا ہے، ہم پر لازم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، واجبات پر عمل کیا جائے اور حرام سے اجتناب کیا جائے۔ بس ناظرین محترم، اب یہ تھی ہماری مکمل سی تھوڑی سی مختصر سی سیرت مبارکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ کل سے ہم تفصیلی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، تقبل اللہ، جزاکم اللہ خیر۔